بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عاجزی اور انکساری اور لوگاں دی دلجوئی کرنا، اس حوالے نال الجامع لاحکام القرآن دے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے روایت کیتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چند مسکیناں دے کولوں گزرے۔ او مسکین کچھ کھا پی رہے سی۔ انہاں مسکیناں نے حضرت سیدنا امام علی مقام شہزادہ گلگوں قبا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو عرض کیتی، الغذاء یا ابا عبداللہ، یعنی اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساڈے نال مل کے کچھ کھا پی لو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی سواری تو اتر کے انہاں دے کولے تشریف فرمائے اور آپ نے اے آیہ کریمہ دے چند جڑے الفاظ نے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرن والیاں نو پسند نہیں فرماندا۔ پڑھن تو بعد آپ نے انہاں نال مل کے کچھ تناول کیتا، کھادا۔ اس دی بعد کھانے تو فارغ ہو کے آپ نے انہاں لوکاں نو ارشاد فرمایا قد اجبتکم فاجیبونی، میں تہاڈی گل من کے تہاڈی دعوت نو قبول کیتا ہے، ہن تسی میری دعوت نو قبول کرو۔ چنانچہ وہ تمام مسکین جڑے لوگ سن وہ آپ دے در دولت تے حاضر ہوئے، آپ دے نال آئے، آپ نے انہوں نے کھلایا پلایا اور تحائف بھی واپسی عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اس دے وچ سبق کی یہ بندے سن مسکین ماڑے جنہوں نے اسی کہنے عام معاشرے چ جنہاں نال کوئی وڈا بندہ بظاہراً بیٹھنا پسند نہیں کردا یا بیٹھ جائے تو انہاں نال کھانا پسند نہیں کردا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جس وقت انہاں مسکیناں نے کھانے دی دعوت پیش فرمائی تے آپ نے انہاں دی دلجوئی کرن واسطے اور اپنے اندر جڑی عاجزی اور انکساری دی صفت سی اس نو ظاہر کرن واسطے اپنی سواری تو اتر کے انہاں مسکیناں دے نال اتھے ہی بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میرا رب فرماندا انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرن والے پسند نہیں فرماندا۔ انہاں نال بیٹھ کے انہاں دے برتن وچ اسے وقت کھادا اور پھر فرمایا قد اجبتکم فاجیبونی، میں تہاڈی دعوت قبول کیتی سی، ہن تسی میری کرو، میرے نال چلو۔ وہ لوگ گئے، آپ نے انہوں نے کھلایا پلایا، واپسی تحائف بھی عطا فرمائے۔ کیوں تحائف کیوں عطا فرمائے سن؟ کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ عطا کیتا سی۔ حضرت سیدنا امام طبرانی رحمتہ تعالیٰ علیہ نے المعجم الکبیر دے اندر روایت کیتا ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئیاں نال اپنے دوواں شہزادیاں نو لے کے امام حسن مجتبیٰ نو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوواں نو جس وقت حاضر ہوئیاں تے آ کے عرض کردیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادانی ابناکا اے دوویں تواڈے شہزادے نے تواڈے پتر نے ان کی کرو فورثہما شیئا انہاں نو کچھ ورثہ عطا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤددی، آپ نے فرمایا کہ میں امام حسن مجتبیٰ نو اپنی ہیبت، روب، دبدبہ اور سرداری عطا کرنا، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال صلح کر لی سی تو اس وقت آپ نے سردار بن کے بہایا سی۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْعَتِي وَجُودِي، تو امام حسین نو میں اپنی بہادری، جرت اور سخاوت عطا کرنا کہ دیکھ لو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ دو صفتاں عطا کیتیاں ہوئیاں، بہادری پھر آپ نے کربلا وچ ظاہر کیتی سی، اور جڑا واقعہ ہن سنایا وے کہ آپ انہاں لوکاں نوں فرمایا کہ میں تہاڈی دعوت قبول کیتی ہے تسی میری دعوت قبول کرو، اور جس وقت آپ دے نال حاضر ہوئے کھانا کھلایا تو واپسی تے انہاں نوں تحائف عطا فرمائے، اے وے سخاوت۔ یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دوواں نوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شبیہ کیا جاندہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سر تو لے کے تے سینے تک نبی کریم علیہ السلام دے مشابہ سن، اور سینے تو لے کے تے بقایا جسم دا حصہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ سن۔ اسے واسطے انہاں شہزادیاں نوں کہا جاندہ ہے شبیہ مصطفیٰ، کہ انہاں دا شکل و شباہت جنہوں اسی پنجابی کہنے ہیں ماندرا، کہ نبی کریم علیہ السلام تے گیا سی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دیاں جو سیرت اور کردار دیاں جھلکیاں علماء نے کتاباں چ ذکر کیتیاں نے، سانو سنا کے اس دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔